السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دجال کی۔ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ ہے۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے سب سے بڑا جھوٹا شخص۔ یہ فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ ہر ایک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال پہلے تو اپنے آپ کو مومن اور پھر پیغمبر اور آخر میں خدائی کی دعویٰ کرے گا۔ دجال کون ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ دجال کا اصل نام کیا تھا؟ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ اور دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا؟ اور دجال کی ایسی کون سی نشانیاں ہوں گی کہ جس کو دیکھ کر ہر مسلمان یہ جان سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کہ یہ دجال ہے۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہوگا۔ دوستو، دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ دجال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، لیکن احادیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک یہودی عورت نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو کوئی ایک آنکھ سے کانا تھا، اور بعد میں اس بچے نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ ایک دن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھا، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے یعنی ابن سیاد سے فرمایا کہ تم میری تصدیق کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندروں پر اللہ تعالیٰ کا عرش دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابلیس کی چال ہے۔ پھر ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سیاد، تیرا معاملہ تو الٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت فرمائیں میں اس بدبخت کی گردن مار دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرمایا، اور ابن سیاد کے معاملے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ لیکن بعض لوگ اور کچھ صحابہ کا خیال یہی ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ناظرین اکرام، اب بات کریں گے کہ دجال اس وقت کہاں قید ہے۔ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کے کتابوں میں درج ہے۔ ایک شخص جس کا نام تمیم داری تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص تمیم داری پہلے نصرانی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک کشتی میں سفر کرتے تھے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی سوار تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کی کشتی کا تماشا بناتا رہا۔ اس دوران مغرب کے جانب ایک جزیرہ کے قریب ان کی کشتی جا کے ٹھہر گئی۔
تو وہاں ایک ایسا جانور دیکھا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، لیکن وہ انسانوں کی طرح بول سکتا تھا۔ تو اور لوگوں نے ان سے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا آقا تمہارا اس غار میں انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ایک غار میں پہنچے تو ایک بڑا قوی ہیکل نما شخص دیکھا، اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں تک لوہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کا نخلستان کا کیا حال ہے، یعنی وہاں کے جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ کھجوریں دے رہا ہے۔ تو اس پر اس نے تجزیہ کیا کہ ان قریب وہ نخلستان کھجوریں دینا بند کر دے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ابھی تک یعنی کہ بہہ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بالکل اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس دجال نے سوال کیا کہ شام میں جو چشمہ ہے زگر، اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس چشمہ سے پانی بہہ رہا ہے اور لوگ اس پر اپنی کھیتی باڑی کو سیراب کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا کہ وہ غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا، اور اب میں تم لوگوں کو اپنے متعلق یعنی کہ دجال نے کہا کہ اپنے متعلق میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں 40 دن کے اندر پوری روئی زمین میں گھوموں گا، کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جس کے اندر میں داخل نہ ہو جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے، طیبہ طیبہ ہے۔ یہ الفاظ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کے سمندروں میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ دجال جب مکہ و مدینہ کے قریب پہنچے گا تو فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور دجال ڈر کر وہاں سے واپس چلا جائے گا، اور اس دوران مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس وجہ سے جو مدینہ کے اندر منافق و کافر لوگ ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اب بات کریں گے کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے گھنے اور بکھرے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ اور دجال کے دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوگا قاف فیرے، جس کو ہر صاحب ایمان پڑھا لکھا اور ان پڑھ سمجھ جائے گا کہ یہ کافر ہے، دجال ہے۔ ناظرین، دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان سے بارش کا 1/3 حصہ روک دیا جائے گا اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 رک جائے گی،
اور اس سے اگلے سال آسمان 2/3 بارش کو روک لے گا اور زمین بھی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے گا اور زمین بھی اپنی تمام پیداوار روک لے گی، اور پھر اسی طرح پوری روئی زمین پر غذائی قلت اور شدید قحط ہو جائے گا، اور اس دوران دجال کا ظہور ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے دریا ہوں گے۔ جو بھی دجال کو اپنا مسیحا یا خدا تسلیم کرے گا تو دجال اس کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور جو دجال کو تسلیم نہ کرے گا تو وہ بھوکا اور پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، دجال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ دجال کے حکم سے بارش برسے گی اور دجال کے حکم سے زمین گھاس اور اناج وغیرہ اگائے گی۔ دجال لوگوں کو مارے گا بھی اور پھر زندہ بھی کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا شدید ہوگا کہ بہت سارے لوگ دجال کے پیروکار ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جو شخص اس کے سامنے آئے گا وہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ اور دجال کے خوف و فتنہ سے لوگ بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لیں گے۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی 37 دن عام شب و روز کے برابر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے یعنی ایران کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سے قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے لگی ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اب بات کریں گے کہ دجال کو قتل کون کرے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی شام کی دارالحکومت دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ سانس کی ہوا سے جہاں جہاں وہ ہوا پہنچے گی تو کفار مر جائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں جو بھی اہل کتاب ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔